بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج کے پروگرام کے عنوانات: ارشد ملک کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ، اور نمبر 2 چیف الیکشن کمشنر کے معاملات، اور نمبر 3 وہ جو ایک مختصر سی نظم آپ کی خدمت میں لایا ہوں وہ پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ اس کا عنوان ہے اہل اخفا، یعنی خفیہ سروسز والے لوگ۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جس کے سربراہ جناب کھوسہ صاحب ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز 10، 11 اور 12 ان پر فیصلہ دیا، جو عرف عام میں ارشد ملک ویڈیو کیس۔ اس پر فیصلہ کیا دیا اس سے پہلے ایک ہلکی سی ایک مختصر سی حکایت سن لیں۔ کوئی ہم جیسا مجھ جیسا کوئی دیہاتی ذرا کم فہم کا آدمی جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ مولانا صاحب جو خطیب تھے، ظاہر ہے انہوں نے خطاب تو کرنا ہوتا ہے، واعظ و نصیحت ان کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو اس دن اتفاق سے وہ جو خطاب کا موضوع تھا وہ تھا پل صراط، کہ پل صراط کتنی مشکل ہوگی کراس کرنی۔ تو پل صراط جو ہے، مولوی صاحب نے جو خطیب تھے، واعظ تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ بہت لمبی ہوگی، کہ انسان کے وہم و گمان سے آگے معاملہ ہے، کہ پتہ نہیں کتنے ارب کتنے کلومیٹر ہوگی، اور اس کی جو وڈتھ ہے اتنی کم ہوگی کہ گویا تلوار کی جو دھار ہوتی ہے، یعنی بال سے بھی باریک ہوگی دوسرے لفظوں میں، اور بہت شارپ ہوگی۔ ظاہر تلوار کی دھار بہت شارپ ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے کہ کوئی چیز ٹچ کرے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گی۔ تو اتنی جب اس نے مولوی صاحب نے صفات بتائیں، تو وہ جو ذرا کم فہم کا آدمی تھا کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب سیدھی گل کرو کہ اگے جان دا راہ ہی کوئی نہیں، یعنی جنت میں جا ہی نہیں جا سکتا، پل صراط نام کی رکاوٹ آپ عبور کر ہی نہیں سکتے۔ اب اتنے اربوں کلومیٹر لمبی ہو، اتنی باریک ہو، تو وہ کہتا ہے ہم تو اچھی خاصی چوڑی جو کوئی ٹریل ہوتا ہے وہاں سے بھی گزریں تو کام مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اتنا باریک کام ہے، تو اس کا مطلب آگے جانے کا راستہ بند ہے۔ وہی بات ہوئی کہ اصل میں تو ایشو یہ ہونا چاہیے نہ تھا عوام کی نظر میں، کہ جس شخص کی ویڈیوز اتنی گھٹیا اویلیبل ہیں، وہ جج صاحب جج بننے کے اہل ہیں بھی یا نہیں، اور پھر انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں، ایک فیصلہ نہیں کئی فیصلے ظاہر دیے ہوں گے اپنی اس ٹینیور کے دوران، کیونکہ ان کے اپنے بقول وہ کئی سالوں پر محیط ہے معاملہ۔ تو ان کی کیا نیچر ہونی چاہیے، کہ یعنی سیدھا سادہ ایک کیس ہے کہ ایک بندہ یعنی بیونڈ امیجنیشن برا آدمی ہے، اور پبلکلی یہ بات نون ہوگی ہے تو وشیٹ ہوگی نا اس کی ساری پروسیڈنگز۔ چاہیے تو تھا کیونکہ ایسا جج متعین کیا جاتا جو اپنے سٹاف سمیت ان سارے کیسوں کو سکروٹینائز کرتا جس دن سے وہ بلیک میل ہونا شروع ہوا ہے، تاکہ لوگوں جن کو ناانصافی ہوئی ہے ان کو انصاف ملتا۔ لیکن ظاہر ہے یہ ترجیح سپریم کورٹ آف پاکستان کی کم از کم یہ نہیں ہے کہ کسی کو انصاف ملے، یہ ہے کہ کس شخص کو انصاف نہ دینے کے لیے درمیان میں ہمالیہ پہاڑ کریٹ کرنا ہے۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے وہ پاکستان آرمی کی ایک برانچ ہوتی ہے، جیگ برانچ، یعنی جج ایڈوکیٹ جنرل، وہ اس میں لائرز وغیرہ ملٹری کے حوالے سے جو ان کو مشورے وغیرہ دیتے ہیں لیگل ایشوز پر، وہ ہوتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ جیسے ان سے پوچھ کر کھوسہ صاحب نے فیصلہ لکھا ہے کہ کیسے، اور پھر اپنی انٹیلیجنس اور اپنا ایکسپیرینس ظاہر ہے ان کا ان سے بھی زیادہ ہے، کہ ایک ہی نکتہ، یعنی ویسے انہوں نے 25 صفحات بھرے ہیں، اور پھر یہ بھی اینڈ پر کہا ہے کہ ہم فردر کچھ اور نہیں کہنا چاہتے کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کا کیس چل رہا ہے، اپیل چل رہی ہے۔
تو مزے کی بات یہ ہے کہ 25 صفحات لکھے ہیں، اور ان صفحات کا ایک ہی نقطہ ہے اصل میں، کہ ہاؤ ٹو ڈینائی دا جسٹس ٹو اے پرسن نیمڈ نواز شریف، کہ کیونکہ اس شخص نے، ارشد ملک نے، اس کیس کا فیصلہ کیا اور ان کو سزا دی ہے طاقتور لوگوں کی مرضی کے مطابق، اور ان کی گائیڈنس میں دی ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ آئسولیشن دی ہے، اسی کھوسا صاحب کے فیصلے کے تحت اور اسی سپریم کورٹ کے جج اعجاز الاحسن کی سپرویژن میں دی ہے۔ وہ 1 منٹ 1 سیکنڈ کی سپرویژن کرتے ہیں کہ کہیں جج صاحب سزا دینے میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ تو جو اتنا کلوزلی اور اتنا مائنیوٹلی اور اتنا مائکرو لیول پر مانیٹرڈ کیس ہے، پھر بھی انہیں شک ہے کہ کہیں کوئی ایسا نقطہ نہ رہ جائے کہ انصاف مل جائے۔ تو انہوں نے یہ فوکس اس بات پر نہیں کیا کہ وہ اس نے ناانصافیاں کی ہوں گی، ظاہر ہے وہ برا آدمی ہے، اب کیا اس سے کم کہا جائے، لیکن انہوں نے اس نقطے پر سارا زور لگایا ہے۔ وہ 3 جج تھے، یعنی 3 ججز کا بینچ ہے، کھوسا صاحب سربراہ ہے، شیخ عظمت سعید اور عمر طیب بندیال، کہ انکریزی یہ کی ہے کہ ہر وہ بات کہی جائے جس سے یہ پاسبلٹی رول آؤٹ ہو جائے کہ اس جج نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کا کہیں نیگیٹو اثر جو ہے وہ اس کیس پر نہ پڑے جس کی اپیل نواز شریف نے کی ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اور بڑے مضحکہ خیز ٹائپ چیزیں بھی پیش کی ہیں، مثلا یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مزاحیہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ کھوسا صاحب اور ان کے ساتھ جو باقی ججز حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں، ظاہر یہ فیصلہ سب کا ہے نا، کسی نے کوئی نوٹ آف ڈسینشن تو نہیں لکھا، فیصلہ کیا ہے، صرف ایک یعنی موڈس اپرینڈی بتایا گیا کہ کس طرح جسٹس کو ڈینائی کرنا ہے، انصاف نہیں ہونے دینا۔ اور اس میں مزاحیہ بات مثلا بہت ساری مزاحیہ ہیں، ایک مزاحیہ یہ ہے کہ وہ ویڈیو ایڈمیسیبل ایز ایویڈنس، ایز اے پیس آف ایویڈنس کورٹ کے سامنے نہیں ہوگی جس کو ریکارڈ کرنے والا روٹین وائز اس کی ڈیوٹی نہ ہو ریکارڈ کرنے کی، اور وہ کسی کو ٹریپ کرنے کے لیے ریکارڈ نہ کر رہا ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ جب بھی کوئی کرائم کرتا ہے اس کی ویڈیو یا تو پہلے وہ اس محکمے سے کانٹیکٹ کرے کہ جناب آپ بندہ مہیا کریں، میں نے کرائم کرنا ہے، اور آپ ریکارڈ کر لیں تاکہ کل عدالت میں پیش ہو جائے۔ اب فطری بات ہے کہ ان موسٹ سچویشنز 99% کیسز میں وہ پیس آف ایویڈنس کسی نے ارادتاً ہی بنایا ہوگا، اور اس میں لیٹنٹ انٹینشن یہ ہو سکتی ہے کہ کل اس کے خلاف یہ استعمال ہوگا، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز خود بھی یہ کام کرتی ہیں۔ اور یہ مزاحیہ بات انہوں نے فرمائی ہے کہ یا تو پھر یہ کہیں کہ ہم اگر اپوائنٹ کرتے اور وہ ریکارڈ ویڈیو کرتا تو پھر ایڈمیسیبل تھی، ادروائز نہیں۔ یعنی عجیب و غریب ہی کہانی ہے نا، ایک پہاڑ جتنی رکاوٹ درمیان میں ڈالی ہے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا، اب پھر سیدھا سادہ 25 صفحے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ جی ارشد ملک نے جو فیصلہ کیا نا نواز شریف کا، اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا، باقی سب ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب تھوڑا ڈیٹیلڈ اس میں جاتے ہیں کہ 5 پہلے سوالات بنائے ہیں کہ وہ کون سی عدالت ہوگی جس میں نواز شریف کا کیس جائے گا، اس صرف یعنی مرکزی نقطہ نواز شریف ہے، ارشد ملک نہیں ہے۔ اور پھر کس طرح جینوئننس ویڈیو کی ثابت کی جائے گی، اور تیسرا ہے کہ کورٹ کے سامنے جو قانون شہادت کے قوانین ہیں ان کے مطابق کس طرح یہ جو ہے پیس آف ایویڈنس کو اکارڈنگ ٹو لا ثابت کیا جائے گا کہ یہ ایڈمیسیبل ہے، عدالت کیسے ایکسیپٹ کرے گی۔ اچھا، اور پھر یہ کہ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی، یعنی انہوں نے باقاعدہ نام لیا ہے، اور تاثر یہ ملتا ہے اس سے کہ یہی ایک ایجنسی ہے جس سے ہو سکتی ہے، حالانکہ خود اٹارنی جنرل اور ایف آئی اے وغیرہ نے پہلے خود سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ تسلی بخش کوئی فورینسک انالیسس نہیں ہو سکتا اس ویڈیو کا ادھر پاکستان میں، لیکن شاید انہیں سنائی نہیں دیا، یہ کیا چکر ہے۔
اور چوتھا یعنی یہ جو پہلا سوال ہے کہ وہ کون سی عدالت ہوگی، دوسرا کہ جینوئننس ویڈیو کی کیسے اسٹیبلش ہوگی، تیسرا کورٹ کے سامنے اس کو کیسے پروو کرنا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ نواز شریف کی کنوکشن پر اس چیز کا، یعنی اگر وہ ثابت ہو جائے کہ جینوئن ہے، وہ عدالت بھی قبول کر لے کہ یہ اکارڈنگ ٹو لا ایڈمیسیبل ہے، اور پھر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اس میں یعنی وہ دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ ایک فارمل اپلیکیشن ہو یا کورٹ اپنے طور پر لائے، یعنی جینوئننس، پھر اکارڈنگ ٹو لا عدالت کے سامنے، اور پھر اس کا طریقہ کار وضع کیا ہے کہ کیسے اس کو پروڈیوس کرنا ہے، اس پر بہت لمبی چوڑی بحث ہے۔ بہرحال وہ بحث بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ کہ اس کو پروڈیوس کرنے کا طریقہ حضرت صاحب نے بیان فرمایا کہ ایسے کرنا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ اس کا افیکٹ نواز شریف کے کنوکشن پر کیا ہوگا، اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اس کا کنڈکٹ کیا ہے جج صاحب کا۔ اب جی پہلے سوال کا جواب انہوں نے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ جو جھلے آدمی ہیں ان کو بھی پتا ہے ظاہر وہ پہلے ہی اپیل ان کے پاس ہے تو ظاہر اسلام آباد ہائی کورٹ ہی ہوگی، لیکن بڑی مہربانی کر کے انہوں نے یہ انرتھ بات کی ہے کھوسا صاحب نے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے موضوع عدالت۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ جینوئننس کیسے ہوگی جی، لیبارٹری میں ہوگی۔ اب کون جانتا نہیں یہ معاملہ، بہرحال انہوں نے اس پر بھی خاصا زور لگایا کہ یہ آج کل سائنسدان بہت ترقی سائنس نے کر لی ہے، اور بن جاتی ہیں اور نہیں بنتی، پھر ٹیمپر بھی ہو جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی جو ویل نون آلریڈی چیزیں ہیں، کامن سینس کی چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے زور بہت لگایا، بڑی ارک ریزی کی ہے اور پھر کہ کیسے پروڈیوس کرنا ہے، اس لیے جناب متعلقہ قوانین مثلا آرٹیکل 164 آف قانون شہادت آرڈر 84 کو باقاعدہ ری پروڈیوس کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس میں یعنی یہ پیش کی جا سکتی ہے، یہ اس کی تفصیلات ہیں، مثلا آگے خود تفصیلات طے کی ہیں کہ ہم نے مہربانی یہ کی ہے کہ کیس ریکارڈ پڑا ہے اور قانون پڑا ہے، اس میں یہ نکات ہم نے ڈھونڈے ہیں، اور نکات یہ ہیں کہ ایک ایک نکتہ ایسا ہے کہ پیش نہ کی جا سکے، یعنی عملی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیش نہ کی جا سکے۔ اور کیا ہے جی کہ پہلے تو کورٹ کی یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ الاؤ کرے یا نہ کرے۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ یعنی یہ بہت لمبا ہے لیکن اس میں چند ایک نقطے آپ کو پیش کر رہا ہوں جس کو میں نے سمجھا شاید امپورٹنٹ ہے، اور جو پرسن ریکارڈ کر رہا ہے وہ خود پیش ہو یعنی اگر بالفرض جس پرسن نے وہ ریکارڈ کی ہو وہ مر کھپ جائے نا تو پھر نہیں، وہ جس نے ریکارڈ کیا وہ خود پیش ہو۔ اب ظاہر وہ خود پیش ہو، پھر جینوئننس کی ضرورت کیا ہے، لیب سے چیک کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ خود اگر پیش ہو تو اس کو سکروٹینائز کیا جا سکتا ہے نا، جیسے باقی قتل کے کیسز میں بھی گواہی زبان سے ہی دی جاتی ہے نا، کوئی ویڈیو تو نہیں ساتھ لاتے وہ، تو پھر اس سے ویسے پوچھ لیں کہ یہ کام کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ وہ پرسن خود آئے عدالت میں کہ حضور میں نے ریکارڈ کی ہے، اور جب یہ کہے گا 7 FIA والے کھڑے ہوں وہ اس کو پکڑ لیں، میں نے اس نے ریکارڈ کیا، لے جائے گواہی ہوگی۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ جس نے ریکارڈ ڈائریکٹلی کیا وہ آئے، اور پھر یہ جو ویڈیو ہے یہ سیف کسٹڈی میں آل النگ رہی ہو، سپوز یہ اگر 5 سال پرانی ہے 10 سال ہے 1 سال ہے 6 مہینے 2 مہینے، تو اس دوران کبھی انسیف نہ رہی ہو یعنی ہو سکتا ہے نا جس بندے نے ریکارڈ کی ہو اس نے گھر کے میز پر رکھ کر باتھ روم میں گیا ہو تو ظاہر انسیف ہوگی نا، پھر اس نے یہ پروو کرنا ہے، یعنی جو اس کا بینیفیشری ہو سکتا ہے، یعنی اس کیس میں نواز شریف، اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ پورے 5 سال 7 سال 10 سال 2 مہینے 6 گھنٹے یہ آل النگ بالکل سیف کسٹڈی میں رہی ہے، اگر 1 گھنٹہ ادھر ادھر رہی ہے تو پھر ٹھیک نہیں۔ بندہ پوچھے پہلے جینوئننس ثابت کرنے کی کی ضرورت ہے پھر لیب چو؟ اچھا جی، یہ بھی ایک مزاحیہ چیز اچھا، سیف کسٹڈی میں رہی ہو، میں وہ ایگزیکٹ الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں کہ the person recording an audio tape or video may be a person whose part of routine duties is recording of an audio tape or video
and he should not be a person who has recorded the audio tape or video for the purpose of laying a trap to procure. اب ظاہر ہے اس کو سمپلی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو تھا ہی ٹریپ، لہٰذا یہ تو فارغ ہو گئی. اب شادی پر تو ایسی ویڈیو کوئی ریکارڈ نہیں کرواتا نا. اچھا جی، پھر یہ ہے کہ یہ کیسے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو کہتے ہیں کہ جس نے ریکارڈ کیا وہ خود بھی آئے، تو پھر یہ ایک بات کہتے ہیں کہ سورس آف ویڈیو ٹو بی ڈسکلوزڈ. اب اس سے کیا مراد ہے جی کہ اس ویڈیو کا سورس کیا؟ جب بندہ خود بلا لیا ہے تم نے، اس سے آگے وہ کیا کرے؟ سورس وہ خود دیا نا کہ میں نے ریکارڈ کیا. جب بلا ہی اس رہے ہو، ریکارڈنگ کرنے والے کو رہے ہو، تو اور سورس کیا ہوگا؟ بہرحال بہت بڑے جج ہیں جی، بیرون ملک پڑے ہوئے. اچھا آگے یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ آف ایکوائزیشن بھی ہو، یعنی یہ ایگزیکٹ ڈیٹ کا پتہ ہو کہ فلان ڈیٹ کو فلان ٹائم پر ریکارڈ کی گئی ہے. اگر ڈیٹ ادھر ادھر ہو گئی ہے، یعنی بالفرض اس نے پہلی تاریخ کو ریکارڈ کی ہے اور یہ کہیں کہہ دیتا ہے میں نے سیکنڈ کو کی ہے، تو کام ختم ہو گیا، ارشد ملک کلین ہو گیا اور کیس کا فیصلہ صحیح ہو گیا. اچھا جی، پھر یہ کہتے ہیں کہ لیٹ پروڈکشن جو ہے وہ سسپیشن کریٹ کرے گا. اب فطری بات ہے کہ یہ پرانی ویڈیو ہے نا، اب لیٹ تو ہوگی نا. تو جب انارتھ اب ہوئی ہے تو یہ پہلے کیسے پیش کی جا سکتی تھی؟ لہذا کیونکہ اس میں ڈیلے ہو گیا، یا تو اسی دن ریکارڈ کر کے اسی دن لے آتے نا. اسی دن کھوسا صاحب پتہ نہیں ابھی جج نہیں بنے ہوں گے یا چیف جسٹس نہیں بنے ہوں گے، پھر بھی نہیں ایڈمیسیبل ہوگی. تو بہرحال یہ جی لیٹ ہوگی تو پھر بھی سسپیشنز ہیں، یعنی پہلے ساری فارمیلٹیز پوری ہو جائیں پھر بھی سسپیشنز ہیں. اور کیسے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ یا ڈسکریشنری پاورز ہیں، کورٹ خود یعنی کمپیٹنٹ ہے، کہے کہ یہ پروڈیوس کریں، یا فارمل اپلیکیشن کوئی پرسن دے کہ میں پروڈیوس کرنا چاہتا ہوں. اس کیس میں نواز شریف یا اس کے وکلا. اچھا جی، یہ یعنی بہت لمبی چوڑی کم و بیش یہ جو 25 صفحات ہیں نا، ان میں سے پہلے جو تھوڑا بہت سمپلی ڈسکشن ہے کہ یہ ایسے سٹوری ٹیل ہے، اس کے بعد مین جو باڈی ہے نام نہاد ججمنٹ کی یا آرڈر کی، وہ یہی ہے. اس میں آرڈر کا کرکس اور سب کچھ یہ ہے کہ کیسے ایویڈنس کو روکنا ہے. اب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیوں روکنا ضروری ہے. اب جی چوتھا نقطہ آ گیا، افیکٹ آف دس ویڈیو آن کنوکشن آف نواز شریف. اچھا اب یہ پہلی ساری باتیں ثابت ہوگی، پھر کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ یہ طے کرے کہ کیا اس ویڈیو میں جو کنڈکٹ نظر آ رہا ہے جج کا، وہ کنڈکٹ اس کیس میں افیکٹ اس نے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا. سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ شرابی کبابی سب کچھ ہو، ویسے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ ایک آرڈینیٹ یا فنڈامنٹل رول ہے نا قانون کا کہ وہ ملزم کی طرف ہوتا ہے، اس کے حق میں ہوتا ہے. لیکن نہیں، یہاں الٹ کام ہے کہ اب جب یہ بات طے ہو جائے گی کہ یہ کنڈکٹ اس بندے کا ٹھیک نہیں ہے، تو فائدہ تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ ویشیٹڈ ہیں پروسیڈنگز، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں. کنڈکٹ بے شک ثابت ہو جائے کہ یہ انتہائی غلیظ آدمی ہے جیسا کہ ہے وہ. اب عدالت یہ پہلے طے کرے کہ اس کی غلاظت اس کیس پر اثر انداز ہوئی ہے کہ نہیں. اب یہ طے کرنا اتنا سبجیکٹو معاملہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. نہیں جی اس نے اس وقت بالکل یہ تازہ توبہ کر کے آیا تھا، نماز پڑھ کے آیا تھا، اس وقت جب فیصلہ کیا تو ٹھیک ہی کیا. یعنی یہ مذیقہ خیز قسم کی باتیں ہیں. تو یہ سپریم کورٹ اگر ہائی کورٹ یہ طے کر لے کہ اس کا جو کنڈکٹ ہے، اچھا یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ if the high court comes to the conclusion that the process of trial and the evidence recorded during the trial were not affected by the conduct of the learned. یہ ابھی بھی وہ learned ہی ہے یہ وہ جو جج ہے
کہ اگر یہ کورٹ ایک کنکلوڈ کر لے کہ یہ جو ٹرائل کا پروسیس ہے اور جو ایویڈنس آئی ہے ٹرائل یعنی ملزم کے خلاف جو آئی ہے اس ٹرائل کے دوران، وہ یہ پروسیس افیکٹ نہیں ہوا اس کے کنڈکٹ سے، افیکٹ نہیں ہوا اس کے کنڈکٹ سے. امیجن کریں نا، دو ہی پاسبلٹی ہے نا، یا کنڈکٹ ہوگا اس سے کنڈکٹ افیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کرے گا تو پھر کورٹ کے پاس دو راستے ہیں، یا خود فیصلہ کر دے پھر ساری ایویڈنس سکروٹینائز کر کے، یا ریمانڈ کر دے کیس کو واپس. اور اس میں پھر یہ بات ہے کہ یہ سارا پروسیس جب تک جاری رہے گا، کون جیتتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ وہ جن کے خلاف یہ ناانصافیاں ہوئی ہیں وہ جیل میں ہی رہے ہیں. اس دوران ہو سکتا ہے ان کے 10 سال یا 7 سال پورے ہو جائیں. تو بہرحال یہ فرمایا کہ پھر دو راستے ہیں، ایک خود طے کر دے یا ریمانڈ کر دے، واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دے. اب اس سے آگے جو آخری نقطہ ہے وہ دی کنڈکٹ آف دی جج ہے، اور وہ انہوں نے طے کر دیا کہ بڑا غلیظ آدمی ہے، سٹنکنگ کنڈکٹ ہے، اس سے جوڈیشری کے سر جھک گئے. بندہ پوچھے سر کس طرح جھک گئے ہیں؟ سر اگر جھکتے آپ یہ مانتے تو پھر تو وہ کیسز وشیٹ قرار دیتے نا، جس میں اس نے فیصلے کیے. فیصلے درست ہیں، ان کے سر پتہ نہیں پھر وہ کیسے جھک گئے. اور اب میں بتاتا ہوں اس میں سٹل بات کیا ہے. اس میں سٹل بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو کو روکنا کیوں ضروری ہے کہ اس ٹائپ کی کوئی ایویڈنس ججز کے خلاف نہ آئے. یہ اب ایک کولیٹرل بات ہوگی کہ باقی بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں کہ نو پرابلم ویڈیوز آنے دیں. اب یہ شرائط نہ پوری ہو سکتی ہیں اور نہ کبھی پوری ہوں گی، لہذا کسی بھی کیس میں ویڈیو، آڈیو، ماڈرن کوئی بھی ٹیکنیک ہو، اس کی ایویڈنس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. لیکن اس کے فوری یعنی مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جج کو بچانا، جب کنڈکٹ اس کا افیکٹ نہیں کر رہا تو وہ کہہ سکتا ہے نا میرے کنڈکٹ کا میرے جاب پر تو اثر ہی نہیں ہوا، میں نے فیصلے تو پھر بھی پرفیکٹلی صحیح کیے ہیں نا. اور دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جج ہے نا جاوید اقبال، جو آج کل نیب کے سربراہ ہیں، چیئرمین نیب، اس قسم کے آڈیو ویڈیو تو ان کی بھی ہیں. وہ کیونکہ سپریم کورٹ جج تھے، انہوں نے تو سر بلندی کیا ہے نا، نیچا تو نہیں کیا. یہ ارشد ملک نے صرف نیچا کیا ہے. اب ایک ہی نقطہ کافی ہے، کیونکہ یہ ٹریپ کرنے کے لیے ویڈیو بنائی گئی تھی، لہذا ریجیکٹڈ، دیٹس اٹ، کہانی ختم. نہ ہنگ لگا نہ پھٹکڑی تو رنگ بھی چوکھا. جاوید اقبال بھی بچ گیا، ارشد ملک بھی بچ گیا، آئندہ ہے جج بھی بچ گیا. پریکٹیکلی یعنی ویڈیو کی ایویڈنس مستقبل میں یا آڈیو کی ایویڈنس کوئی ویٹ نہیں رکھے گی. ہاں یہ ویٹ رکھ سکتا ہے کہ مثلا پاناما کیس میں نواز شریف کا نام بھی نہیں ہے، پھر بھی وہاں سے نظر آ گیا نواز شریف. ان کو نواز شریف کی اولاد جو ہے انہوں نے کوئی افیشل پبلک عہدہ بھی نہیں رکھا، لیکن پھر بھی وہ کرپٹ ہیں. اچھا، جن کے باپ دادا کروڑوں اربوں کے کاروباری تھے وہ پراپرٹی نہیں بنا سکتے، لیکن جن کا بابا ایس ڈی او یا ایس ای تھا محکمہ کینال میں، ایک انجینئر تھا جس کی تنخواہ آپ کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہے، وہ اگر بنا لے اور صدقہ و خیرات پر گزر کرنے کے باوجود ارب پتی ہو تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بہرحال نسیم حسن شاہ جو ان کا سسر تھا کھوسا صاحب کا، وہ بھی مرنے سے کچھ دیر پہلے اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھٹو صاحب کے خلاف کیس جو ہے اس میں ہم پر دباؤ تھا. اسی طرح ارشد ملک کی طرح لگتا ہے، ارشد ملک کا ابھی ٹائم نہیں آیا، لیکن یعنی ہم تو یہی کہتے ہیں نا سب کی زندگی رہے. تو اس نے مان لیا کہ یہ بازو مروڑ کر فیصلہ لیا گیا تھا، یا ہم نے کینہ پروری کا مظاہرہ کیا، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں. اسی طرح یہ کھوسا صاحب بھی اپنے سسر کی طرح لگتا ہے جب مریں گے نا تو اس سے کچھ مہینے پہلے یہ بتائیں گے کہ یہ بس اس وقت بازو مروڑا گیا تھا.
تو بہرحال یہ پیش بندی، اس کے دو فائدے ہیں اس نام نہاد آرڈر کے، کہ نہ تو جو سب سے زیادہ افیکٹڈ فریق ہے اس کو تو بلایا ہی نہیں گیا، ایون ارشد ملک کو نہیں بلایا گیا. اور ارشد ملک سے ہی پوچھ لیں، ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ میری ہی ہے. وہ خود کہتا ہے پہلے کہ ویسے اس کو تھوڑا آگے پیچھے کیا گیا ہے میری، یعنی اس نے بھی، وہ بھی عجیب قسم کی ذہنیت کا جج ہے کہ پہلے یعنی ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کروائی ہیں اور پھر پریس ریلیز جو جاری کیا اس میں بھی مان لیا. پریس ریلیز ہی کی وجہ سے تو اس ڈسپلنری پروسیڈنگز ہو رہی ہیں نا اب اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے کی ہیں. پریس ریلیز اور پلس جو وہ دیا ایفیڈیوٹ دیا، ان کی بنیاد پر خود سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس نے مان لیا کہ یہ سارے معاملات میرے ہی ہیں. جب وہ خود مان بھی رہا ہے اور اسی بیس پر ڈسپلنری ایکشن ہو رہا ہے تو پھر ویڈیو کو جینون کیسے آپ نہیں مان سکتے؟ لیکن جو آپ کا اس نے کشمہ ساز کرے. تو بہرحال یہ فیصلہ بس اس کا ایک ہی نقطہ ہے کہ صراط مستقیم ہی کی طرح ہے یہ ثابت کرنا کہ یہ ویڈیو اصلی ہے اور اس سے نواز شریف کے کیس پر کوئی اثر پڑا ہے. اور پھر یہ آگے گویا ایک دیوار چین بنا دی گئی ہے، یا وہ جو یاجوج ماجوج کو کنٹرول کرنے کے لیے دیوار ہے وہ بنا دی گئی ہے تاکہ ججوں کی بے شک اعلان وہ بازار میں کھڑے ننگے ہو جائیں تو اس کی ویڈیو کوئی بنا کے پیش کر دے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، لیکن جن کے خلاف منہ زور طاقتیں ہوں وہ ان کے خلاف کوئی چارج نہ ہو تو پھر بھی پیدا کر لینا ہے. اب دیکھیں نا، وہ 10,000 درہم نہیں لیے جی انہوں نے اپنے بیٹے سے، اس سے بڑا فراڈ کوئی ممکن ہے یار کہ ایک ٹیکس پیئر کا رائٹ ہے کہ ویدر ہی اڈاپٹس ایکرول میتھڈ اور کیش میتھڈ، اپنی مرضی سے اس پر امپوز کر دیا ایکرول میتھڈ. ساری دنیا میں سیلریڈ پرسنز جو ہیں وہ کیش میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں، کوئی ملینز میں کوئی ایک ہو جو نہ کرے، ایکرول نہیں ہوتا، لیکن سپریم کورٹ نے اپنی مرضی سے تھوپ دیا. بہرحال جی اب بہت لمبا معاملہ ہو گیا تو اسی پر کنکلوڈ کرتے ہیں، باقی معاملات بعد میں. آج وہ نظم بھی پیش نہیں ہو سکتی کیونکہ لمبی کہانی بہت ہو گئی ہے. تو اب اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.